اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام کے علوم اور کلمات اور کمالات کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام جب شام کی قید سے آپ کو رہائی ملی تو آپ سفر میں تھے اور آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے، ایک لوگوں کا مجمع ہے اور اکٹھے ہیں لوگ۔ تو آپ نے دریافت کیا کہ بتایا جائے کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں۔ آپ کے سوال کرنے پہ کسی نے بتایا کہ مولا، یہاں پہ لوگ اس لیے جمع ہیں کہ نصارہ کا ایک عالم جو کافی دیر بعد اپنے لوگوں کے سامنے آتا ہے، آج اس کے سامنے آنے کا دن ہے اور وہ لوگوں کے سامنے آئے گا اور سوالات کے جوابات دے گا۔ لوگ اس کی زیارت کے لیے جمع ہیں۔ امام علیہ السلام بھی اس مجمع میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر بعد وہ نصارہ کا عالم سامنے آیا اور اس نے جب مجمع پہ نظر دوڑائی تو اس کی نظر جب امام علیہ السلام پہ پہنچی تو اس ٹکٹکی بن گئی اور وہ مدہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس عالم نے، نصارہ کا جو عالم تھا، اس نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا کہ کیا آپ بھی ہم میں سے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں ان لوگوں میں سے، آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ تو پھر وہ کہتے کیا آپ کا کس گروہ سے، کس طبقہ سے، کس مذہب سے تعلق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں امت محمدی میں سے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کیا آپ کا امت محمدی کے عالموں میں سے شمار ہوتا ہے یا جاہلوں میں سے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا شمار بحمدللہ جاہلوں میں نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں آپ سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا ہاں بے شک آپ پوچھیں۔ تو اس وقت نصارہ کا جو عالم تھا اس نے امام علیہ السلام سے چند سوالات کیے جو ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس نصارہ کے عالم نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت جو صبح صادق اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کا ہے، کیا درمیانی وقفہ ہے، وہ وقت جنت کے اوقات میں سے ایک ہے اور وہ نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ اس کا رات میں شمار ہوتا ہے۔ اس وقت رات بھر کے جاگے ہوئے کو نیند آ جاتی ہے اور بیمار جو درد سے کرا رہا ہو اس کو اس وقت سکون ملتا ہے۔ پھر وہ عالم کہتا ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں جو نعمات ہوں گی، جو پھل ہوں گے، وہ انسان کھائے گا مگر وہاں پہ نجاست کا یعنی پیشاب اور پخانے کا کوئی تصور نہیں ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ آپ کیا اس پہ مجھے قائل کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک بچہ شکم مادر میں ماں کی رحم میں تقریباً 9 ماہ یا کچھ کم زیادہ رہتا ہے، تو اس وقت وہ خوراک تو حاصل کرتا ہے مگر وہاں پہ پخانہ کا، پیشاب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر ایک انسان ماں کے شکم میں خوراک حاصل کر سکتا ہے اور وہاں پہ پیشاب اور پخانے کا کوئی تصور نہیں ہے تو کیا جنت میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ پھر وہ راہب سوال کرتا ہے کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، امت محمدی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت کی جو نعمات ہوں گی وہ جب انسان استعمال کرے گا تو وہ کم نہیں ہوں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال ایک چراغ کی سی ہے کہ جب ایک چراغ سے آپ لاکھوں چراغ جلا لیں مگر اس چراغ کی روشنی ختم نہیں ہوتی اور وہ چراغ مدھم نہیں ہوتا۔ پھر وہ راہب سوال کرتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ 2 بھائی وہ کون سے ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات ایک ساتھ ہوئی؟ تو
ان میں سے ایک کی عمر 50 سال اور دوسرے کی عمر 150 سال ہے۔ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ اس پہ ایک ویڈیو ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں۔ وہ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان میں سے ایک کا نام عزیز ہے اور ایک کا نام عزیر ہے، دونوں بھائی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ایک بھائی جو ایک بستی میں سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بستی ہے جس کا تمام لوگ تہس نہس ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کہ ان کو دوبارہ زندہ آپ کیسے کریں گے؟ تو بحکم میں خدا اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی اور وہ 100 سال تک سویا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور باقی 20 یا 30 سال اس نے اپنے بھائی کے ساتھ گزارے۔ تو اس کے بھائی کی عمر 150 سال ہو گئی اور وہ اس کی عمر 50 سال ہی رہی۔ تو اس کے بعد وہ اس راہب نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور لوگوں سے کہا کہ جب تک یہ شخص یہاں پہ موجود ہے، اس شہر میں موجود ہے، تو کسی کو کیا مجال ہے کہ وہ کوئی علمی مذاکرہ کرے یا لوگوں کے سوالات کے جوابات دے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ اس شخص سے یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمائیں۔ تو یہ ایک علمی مذاکرہ جو آپ کا ایک رہب سے ہوا، ہم نے آپ کے گوش گزار کیا۔ امید ہے اور بھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اچھی ویڈیوز۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔